السلام علیکم گائز، می عثمان اینڈ دیٹس مائی آفیشیل چینل ٹو لائک اینڈ شیئر مائی ویڈیوز. تو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہو گئے. تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کر دیں. تو فرینڈز، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہماری جو لاسٹ ویڈیو تھی وہ اباؤٹ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق تھی. تو حضرت یونس علیہ السلام ایک قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ قوم سمود یعنی کہ جو حضرت یونس علیہ السلام کی جو بستی تھی، حضرت یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس کو میں نے 2 موقع دیے. یعنی کہ ان کو عذاب دیکھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان قبول کرنے کا اور اپنی جو عملی زندگی ہے، اپنی زندگی کو سنورنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا تھا. اس سے پہلے جتنی بھی قومیں آتی تھیں ان پر جب ایک دفعہ عذاب طاری ہو جاتا یا عذاب ظاہر ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ ان کو اسے جو عذاب ہوتا تھا، عذاب کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو موقع نہیں دیتے تھے، اتنا ٹائم نہیں دیتے تھے کہ وہ اپنی زندگی کو سنوار سکیں. یا حضرت یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی، جو بستی تھی، ان کو 2 موقع دیے گئے. عذاب دیکھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی سنورنے کا اور اپنے اعمال اچھے کرنے کا موقع دیا. جتنی بھی قومیں پہلے تھی، اگر وہ ان پر عذاب طاری ہو جاتا، عذاب کا قرآن نازل ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان کو اس طرح کا کوئی ٹائم نہیں دیتے جس میں وہ اپنی زندگی سنوار سکتے یا ایمان کو قبول کر سکتے. حضرت یونس علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے جٹایا تو وہ مایوس ہو کر انہوں نے جب بد دعا کی تو حضرت یونس علیہ السلام تو دریائے فرات کی طرف نکل گئے، وہاں ایک کشتی میں جا کے سوار ہو گئے. لیکن جب حضرت یونس علیہ السلام کے بعد چلے جانے کے بعد ان کی قوم نے دیکھا کہ ان پر عذاب نازل ہو رہا ہے، آسمان میں ایک فضا طاری ہو گئی ہے، ایک دھواں سا آ گیا، وہ جو آہستہ آہستہ ان کے قریب آ رہا ہے، اور ان کے اندر ان کو آگے اندھا پن ان کے اندر چھایا جا رہا ہے. ان کے اندر وہ دھواں اس طرح شدت سے آ رہا ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دھوئیں کو ان کے اندر عذاب بنا دیا. تو یونس علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہو گئے. وہ کشتی بھی بظاہر چل پڑی بالکل آسانی کے ساتھ، لیکن جب بیچ سمندر میں پہنچی، جب بیچ دریا میں پہنچی تو ان کے اوپر اس طرح کا طوفان آیا، اس طرح کی سمندری لہریں آئیں کہ وہ کشتی کے ڈوبنے کے امکانات تھے وہ بڑھ گئے. تو ان کے اندر انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر ایک ایسا بندہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری کشتی ڈوب رہی ہے. اگر وہ اس بندے سے بہت بڑے یعنی کہ گناہ کا جو ہے وہ ارتکاب ہوا. نے کہا اس بندے کو اگر کشتی سے نکال دیا جائے گا تو ہم اس مشکل سے چھٹکارا پا لیں گے. ہمارے اوپر جو مشکل طاری ہو رہی ہے، بظاہر ہے کہ اگرچہ وہ بندہ خود بخود ہمارے سامنے آ جائے. تو حضرت یونس علیہ السلام خود اٹھے اور فرمایا کہ میں ہی وہ بندہ ہوں، میں ہی وہ بدبخت بندہ ہوں جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، مجھے نیچے پھینک دیا جائے. لیکن وہ جو کشتی والے تھے انہوں نے آپس میں متفقہ فیصلہ کیا کہ یہ جو فرشتہ صفت انسان ہے، ہم کسی صورت میں بھی اس کو ہم نیچے نہیں پھینکیں گے، یہ تو فرشتہ صفت انسان ہے. تو یونس علیہ السلام کو بار بار کہتے ہیں کہ میں ہی ہوں، مجھے نیچے پھینک دیا جائے. تو ان میں سے ایک نے تجویز پیش کی کہ قرآن دازی کر لیا جائے. جب قرآن دازی کی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آتا. بار بار قرآن دازی کرتے حضرت یونس علیہ السلام کا نام آتا. لیکن جب حضرت یونس علیہ السلام نے کہا میں ہی ہوں، مجھے ہی پھینک دیا جائے، جب انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو نیچے پھینکا تو پانی میں گئے تو ایک مچھلی آگے بڑھی جنہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو اندر نکل لیا. جب اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اندر نکلا تو حضرت یونس علیہ السلام کو جب اندر وہ نکل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کی طرح حکم کر دیا کہ یہ تیری خوراک نہیں بلکہ ہماری امانت ہے جو تیرے پیٹ کے اندر رکھی جا رہی ہے، ہم کسی وقت بھی اس کو واپس لے سکتے ہیں. تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے رہے اور اس مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو نکل دے تو یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے اگلا تو ساحل سمندر پر اتنی دھوپ تھی اور کہیں پہ کوئی پیڑ پودے کا نام و نشان نہیں تھا اور کوئی بھی کھانے پینے کی جگہ، کوئی بھی کھانے پینے کا نام و نشان نہیں تھا. تب یونس علیہ السلام کی طرف دیکھ اللہ تعالیٰ نے ایک بیل اگائی، ایک حکم دیا. جب بیل اگری تو یونس علیہ السلام نے اس بیل کے نیچے سایہ حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہرنی کو حکم دیا جو حضرت یونس علیہ السلام کو آتی اور دودھ پلا کے چلی جاتی. وہاں یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی، جب انہوں نے بھی عذاب دیکھا تب وہ بھی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم یونس علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے، ہمیں معاف کر دیا جائے. تو حضرت یونس علیہ اور کہنے لگے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام ہمارے اندر دوبارہ آ گئے تو ہم ان کے کہنے کے مطابق زندگی گزاریں گے، جیسے وہ ہمیں اپنی زندگی کا طریقہ بتا رہے ہیں، جس رب کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، ہم اس اللہ کی طرف ہی اس کی پیروی کرتے ہوئے ہم ساری کی ساری زندگی گزاریں گے. تو تب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کے اندر دوبارہ جائیں اور تبلیغ میں لگ جائیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کا اللہ ان سب کو حکم دے. تو حضرت یونس علیہ السلام اس قوم کے اندر دوبارہ لوٹے تو تب اس پر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم بہت ہی زیادہ خوش ہوئی اور